موجود رہے، میں خود ادھر موجود رہا سارا دن. دیکھیں بات یہ ہے کہ کل ایک الیکشن ٹیسٹ تھا. 1 سال کے بعد اس گورنمنٹ کا، جو کہ گورنمنٹ ٹک ٹاک پہ اور اپنی تمام تر جو کارکردگی ہے وہ ایک مخصوص ٹولے کو دکھا رہی تھی، اور ڈیلی ہمارے پیسے سے اشتہار باپ بیٹی لگوا رہے تھے، اور پورا سال انہوں نے لگایا. اور کل پولیس گردی اور فسطائیت کی انتہا ہو گئی. کل باقاعدہ ہمارے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے باہر نکالا گیا. جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، اس کی تفصیل ہمارے احمد چٹر صاحب ہیں، ریجنل ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. میں خود سارا دن موجود رہا، اور انہوں نے جو ٹیکنیکل کام کیا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بوگس ووٹ ڈالے. انہوں نے 2-2 3-3 جو کاپیز تھیں لیڈیز کی اور جینٹس کی 200 ووٹوں کی وہ ڈالی. مجھے یہ بتایا جائے کہ 3 بجے تک میں 3 پولنگ سٹیشن پہ گیا ہوں، وہاں پہ 20% ریشو تھی پولنگ کاسٹ کی، اور جب شام کو رزلٹ آیا تو 80,000 ووٹ لیا اس بی بی نے، اور 40,000 ووٹ ہمارا نکلا. یعنی عام جنرل الیکشن انہوں نے اپنے والد صاحب سے بھی جو کہ فوت ہو گئے ان سے بھی انہوں نے 17,000 ووٹ لیا زیادہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بی بی اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہی پنجاب میں. چیئر بیٹا ایک چیئر ادھر بھجوا دو ادھر. یہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہی پنجاب میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت پنجاب کی حکومت کو کھو چکے ہیں. پنجاب کی عوام کے نزدیک جو آپ کا مینڈیٹ تھا وہ 8 فروری والا وہی برقرار ہے. آپ کو لانے والے، آپ کو بٹھانے والے بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ آپ کے پلے کچھ نہیں رہا. کل کا الیکشن بدترین فسطائیت تھی. مجھے روکا گیا، ہمارے کینڈیڈیٹ کو روکا گیا. میں نے بڑی مشکل سے 1 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد کینڈیڈیٹ کو میں نے اندر بھجوایا آر او، اور وہاں پہ پولیس، عثمان ایک ایس پی تھا. میں نے اس کو کہا کہ خدا کے واسطے آپ کینڈیڈیٹ کو کیوں نہیں اندر جانے دیتے، یہاں پہ آپ نے فساد کروانا ہے. میں ایک بات آج آپ کو بتا دوں، وہاں پہ کل پوری کوشش کی گئی کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو. جس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 9 مئی جیسے واقعات کو یہ بیس بنا کے یہ پوری طرح وہاں پہ کوئی نہ کوئی شرارت کروائیں. لیکن ہمارے کارکن پرامن رہے، ہمارے سٹیک ہولڈرز پرامن رہے، ہمارے لوگ پرامن رہے. کہ ادھر وہاں پہ لاٹھی چارج ہمارے اوپر کیا گیا، ہمارے اوپر وہاں پہ لوگوں کو گھسیٹا گیا. ہماری ایک لاہور کی ادھر گئی تھی فاطمہ حیدر، ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارم 45 تھا انہوں نے اس دفعہ آگے انہوں نے فارم 45 تک تو جانے نہیں دیا کسی کو. انہوں نے بوگس ووٹ ڈالے، 2 گھنٹے پولنگ بند کیا. ان کے ایم این ایز گئے، ان کی کوچز میں بندے تھے، گھنٹہ پولنگ بند کرواتے تھے. وہاں پہ رولا پڑتا تھا، اس رولے میں وہ اپنا کام ڈال دیتے تھے. اس کے بعد میں اپنے ایم پی ایز کا شکریہ ادا کروں گا، تمام سٹیک ہولڈرز کا. پنجاب کے ایم پی ایز نے پوری طرح وہاں پہ ڈیوٹی دی. ریجنل پریزیڈنٹ، ریجنل سیکرٹری جنرل جو تھے ہمارے بلال اجاز صاحب، انہوں نے سب ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی، پورے پنجاب پاکستان کی ٹیموں نے یہ بتا دیا کہ یہ ایک منظم جماعت ہے. وہاں پہ سب موجود تھے سٹیک ہولڈرز، پنجاب کی چیف آرگنائزر سے لے کے ایک عام ورکر تک. سیکرٹری جنرل صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، انفارمیشن سیکرٹری رابطے میں رہے، ہمارے پریزیڈنٹ، ہمارے جتنے سٹیک مین ہماری لیڈرشپ تھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہی. لیکن یہ فسطائیت مریم نواز کو لے ڈوبے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو لانے والے اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. کل کے الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے. میں اب دعوت دوں گا جناب احمد چٹر صاحب کو، کیونکہ وہ ریجنل پریزیڈنٹ ہیں تو وہ اپنی بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی
لیٹ می بگن بائی سیئنگ کہ جی جمہوریت کا کانسیپٹ کیا ہے. جمہوریت کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ اپنے درمیان سے ایک بندہ چنیں جو کہ ان کی خدمت کر سکے, ان کی نمائندگی کر سکے. تو پاکستان میں جو کچھ, چاہے آپ 8 فروری کے الیکشن دیکھ لیں, چاہے آپ اس کے بعد 21 اپریل کے ضمنی الیکشن دیکھ لیں, یا آپ آج جو کل ہمارا بائی الیکشن ہوا اس کو دیکھ لیں, تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عوام تو چناؤ کر نہیں رہی. تو جو بندے عوام چن نہیں رہی وہ عوام کی خدمت کیوں کریں گے؟ جس طرح کہ نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, چاہے یہ ٹک ٹاک پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں, وہ خدمت تو عوام کی کر نہیں رہی, تو ووٹ کیسے بڑھ سکتے تھے؟ جس طرح پہ ابھی احمد خان بچر صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ 20,000 سے قریب ایسے ووٹ بڑھ گئے کینڈیڈیٹ کے جو کہ 2024 میں بھی نہیں تھے. پی ایم ایل این نے 58,000 ووٹ سکور کیے ان 2024, تو ابھی 78,000 سکور کر لیے, جبکہ ضمنی الیکشنز کے اندر اٹ از ویری کلیئر کہ کاسٹنگ جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے. تو ہاؤ از دس ایون ہیومنلی پاسبل کہ جو 2024 میں لیا, جو کہ تب بھی جعلی رزلٹ تھا. ہمارے کینڈیڈیٹ فاخر نشاد گھمن, ہمارے پاس تمام تر 2024 کے فارم 45 ان کے موجود ہیں, کاربن کاپیز موجود ہیں, ان کی 16,000 کی لیڈ تھی. تو جب تب 16,000 کی لیڈ تھی, رزلٹ چینج کیا گیا اور پی ایم ایل این کو یہاں پر جتایا گیا, اور آج اس ٹوٹل سے بھی 20,000 ووٹ بڑھا دیے گئے. جو ضمنی الیکشنز ہیں ان کا فارمولا بڑا کلیئر ہے, یہ بالکل بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہیں. اس میں سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ جو آپ کے آروز ہیں وہ آپ کے لوکل ایڈمنسٹریشن کے, پنجاب گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کے پارٹ ہیں. تو جب پنجاب گورنمنٹ جو کہ جعلی طور پہ پی ایم ایل این کی ہے, جب وہ اپنا ہی نمائندہ ایک آر او بنا دیتی ہیں تو دھاندلی کی شروعات تو ادھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ای سی پی فری اینڈ فیئر طریقے میں, کیونکہ ان کے نمائندے لوکل پنجاب گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوتے ہیں, وہ کسی قسم کی سامان کی جو پیکنگ ہوتی ہے, جو بیلٹ پیپرز کا تحفظ ہوتا ہے, وہ پراپر طریقے سے نہیں کرتے. پچھلے سال 21 اپریل کے چاہے بائی الیکشنز تھے, چاہے آج کے بائی الیکشنز تھے, سب سے پہلے دھاندلی کی شروعات اس چیز سے ہوتی ہے کہ بیلٹ پیپرز کو صحیح پیک نہیں کیا جاتا, اور بیلٹ پیپرز پہلے ہی کہیں پر 20,000, کہیں پر 30,000, کہیں پر 40,000, کہیں پر 50,000 پہلے ہی علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. جو سامان پولنگ سٹیشنز کے لیے پیک ہوتا ہے اس کے اندر یہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ انکلوڈ ہی نہیں کیے جاتے. پریزائڈنگ آفیسرز کو, جو آپ کے بیشتر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں, ان کو جو لوکل سی او ایجوکیشن وہ ہینڈل کرتا ہے, اور وہ پہلی بٹھا کے کہتے ہیں کہ جی جس نے دھاندلی نہیں کرنی, جس پریزائڈنگ آفیسر نے, وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے ہی نہ. اور یہ واضح طور پہ یہ کئی پریزائڈنگ افسروں نے ہمیں 21 اپریل کو بھی بتایا, یہ کئی پریزائڈنگ آفیسرز نے ہمیں یہ پی پی 52 کا جو بائی الیکشن تھا اس سے پہلے بھی یہ بات واضح کر دی کہ جی ہمیں دھاندلی کا حکم دے دیا گیا, اور ہمیں وہاں پر بلا کے کمروں میں بٹھا کے الیکشن سے پہلے ہی بیلٹ پیپر دے دیے گئے تھے چند دن پہلے. وہاں پر ہم نے شیر کے نشان کے اوپر پہلے ہی ہم نے سٹیمپ کر کے, ووٹس تیار کر کے, پیچھے سائن کر کے, نام لسٹوں پہ کاٹ کے, ہم نے پیکٹس میں ڈال کے, ہم نے آلریڈی ایکسٹرا بیلٹ باکسز بھی تیار کر لی ہیں جس میں ہم نے وہ ووٹ سٹف کر دیے ہیں. تو یہ بیلٹ سٹفنگ جو ہے یہ صرف اس کا پروسیس الیکشن ڈے پہ ہی نہیں, یہ الیکشن ڈے سے کئی دن پہلے پریزائڈنگ آفیسر سے پہلے ہی یہ بیلٹ باکسز جو ہیں وہ بھروا دیے جاتے ہیں. اب جب آپ آگے آ جاتے ہیں الیکشن ڈے کے اوپر, تو الیکشن ڈے کے اوپر صرف اور صرف جو پولیس ہوتی ہے اس کے تھرو انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو تھریٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو پولنگ باکس سے تھوڑا سا دور کرنا ہوتا ہے. وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر جن کو آلریڈی ہی یہ سٹف کرنے کے لیے بیلٹ پیپر دے دیے جاتے ہیں, ان کو موقع مل جاتا ہے, تھوڑی سی لڑائی چھیڑ دی, کچھ کر دیا کہ وہ ان بیلٹس کو بکسوں کے اندر بھر دیں. تو اس الیکشن کے اندر اپورڈز آف 40,000 فیک بیلٹ پیپر جو ہیں کل انہوں نے ڈالے. ادھر اس وقت ہمارے تمام تر پنجاب کے سٹیک ہولڈرز, ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز, ہمارے تنظیمی عہدیداران, تمام تر چیف آرگنائزر صاحبہ سے لے کے جو ریجنل ہمارے پریزیڈنٹس ہیں وہ یہاں پر موجود تھے. ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب خود آ کے کیمپیننگ کرتے رہے ایک دن پہلے, بلکہ جلسہ کر کے, کہ پوری ٹیم کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی. ایک ایک پولنگ سٹیشن کے باہر ہمارے دوست موجود تھے, اور ایک ایک چیز ہم خود سارا دن
ऑब्जर्व करते रहे। कल दोपहर जो गुजरी 1:30 बजे के करीब खबरें आनी शुरू हो गई, जो कि एक पुरअमन प्रोसेस चल रहा था। 1:30 बजे पहली रिपोर्ट मुझे यहाँ पर ये आई, हमारे पोलिंग एजेंट ने बाहर मैसेज भिजवाया कि जी बीच में लंच ब्रेक हुई है, 2 डब्बे फिल हुए हुए थे, पता नहीं तीसरा डब्बा कहाँ से आ गया, और उसमें सारे वोट जो है वो 6-6, 8-8, 10-10 वोटों का थब्बा इकट्ठा डाला गया। पहला